الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کل کن الفاظ پر چھوڑا تھا یاد ہے؟ آخری الفاظ دیکھیں کیا تھا؟ اہل ہے، اہل ہے، ہاں جی آگے لکھیں جی۔ حربی، حربی، حرب سے حربی، دار حرب میں مر جائے، چاک حربی دار حرب میں مر جائے، حربی دار حرب میں مر جائے، یہ پیچھے وضاحت ہو چکی ہے۔ دار حرب کیا ہوتا ہے، دار اسلام کیا ہوتا ہے، اور دار حرب کے آدمی کو حربی اور دار اسلام کے آدمی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ حربی دار حرب میں مر جائے، اس کا باپ بیٹا دار اسلام میں، دار اسلام میں ذمی ہو، ذرا سمجھ لیں۔ ویسے میرا خیال ہے آپ تو مجھ سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں، سمجھانا کیا ہے، میں تو آپ کو سبق سناتا ہوں۔ حربی دار حرب میں مر جائے، اس کا باپ بیٹا دار اسلام میں ذمی ہو، حربی دار الحرب کا رہنے والا، دار کفر وہ علاقہ کہ جہاں کفر ہی کفر ہے، اسلام نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں کا رہنے والا حربی مر گیا دار حرب میں، وہاں پر ہی اس کا باپ یا بیٹا
دار اسلام میں ہے، مسلم ملک میں، مرنے والا دار حرم میں ہے، اور اس کا باپ یا بیٹا دار اسلام میں، اسلامی ملک میں۔ سمجھا گی بات؟ یا دوسری صورت، یا ذمی ایک تو یہ ہے نا کہ حربی دار حرم میں مر جائے، اس کا باپ یا بیٹا دار اسلام میں، دار اسلام میں ذمی ہے، ذمی یعنی مسلم حکومت میں وہ رہ رہا ہے، اور مسلم حکومت کے قانونی تقاضے پورے کر رہا ہے، اور مسلم حکومت اس کے جان و مال کی ضامن اور محافظ ہے۔ یہ ہے کہ حربی دار حرم میں مر جائے، اس کا باپ یا بیٹا دار اسلام میں ذمی ہو۔ ایک صورت یہ بیان ہو گئی، اور دوسری صورت، آواز سمجھ آ رہی ہے؟ بہر بھی آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے؟ یا ذمی دار اسلام میں مر جائے، یا ذمی دار اسلام میں مر جائے اور اس کا وارث دار حرب میں ہو، ذمی کا مطلب سمجھ گیا نا؟ میں نے سادہ سا مطلب بیان کر دیا ہے۔ وہ غیر مسلم جو مسلم حکومت میں رہ رہا ہے، اور حکومت اسلامیہ اس کے جان و مال کی محافظ ہے، اور یہ مسلم حکومت میں رہ کر اس ریاست کے، اس ملک کے قوانین پر عمل کر رہا ہے، تقاضے پورے کرتا ہے، یہ مر گیا، اور اس کا وارث باپ ہے یا بیٹا جون سا بھی ہے، دار الحرم میں ہو، دار حرم میں ہو، وارث نہیں ہوگا۔ وارث نہیں ہوگا، لکھ رہے ہیں جی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، ہاشمی صاحب آپ ذرا بیان کریں میں نے کیا کہا۔ حربی ایک صورت یہ ہے کہ حربی دار حرم میں مرا، اس کا وارث باپ بیٹا کہاں ہے؟ دار اسلام میں۔ دار حرم میں ہو، حالانکہ دونوں کافر ہیں، ذمی بھی کافر ہے اور حربی بھی کافر ہے۔ قانون شریعت کے مطابق ذمی حربی کا اور حربی ذمی کا وراثت کا وارث نہیں ہوگا،
ٹھیک سمجھا گیا نا مسئلہ؟ بھائی کیوں وارث نہیں ہوگا؟ اب یہ وجہ آپ بیان کریں، بتائیے صاحب، وارث کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تو اب آپ حل کر رہے ہیں نا۔ اب پتہ چلے گا کہ آپ کا گزشتہ کے ساتھ کتنا تعلق، گزشتہ کے ساتھ کتنے آپ وابستہ ہیں۔ ہاں، دارین میں اختلاف ہوا نا، عنوان چل رہا ہے ہمارا یہاں اختلاف دارین۔ وہ حربی ہے، وہ دار اسلام کا رہنے والا ہے، وہ دار الحرب کا، تو اختلاف دارین ہوا نا۔ تو اختلاف دارین ہونا یہ بھی معنی ارث ہے، سمجھا گئی؟ حربی ایک صورت اور لکھیں، حربی امان لے کر دار اسلام میں آیا، سمجھ لیں کہ آپ سمجھائیں گے۔ حربی امان لے کر دار اسلام میں آیا، یعنی حربی تھا، وہ مسلم ملک میں حکومت اسلامیہ کی حدود میں داخل ہوا، امن مانگا اس نے، امن، جی مسلمانوں مجھے امن چاہیے۔ کسی ایک نے بھی امن دے دیا نا، وہ مستامن ہو جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جا سکے گا، اس نے امن مانگا۔ اسلام تو ہے ہی امن کا نام نا۔ لوگوں نے خواہ بدنام کر رکھا ہے اسلام کو، اور یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہے، محاورہ نا کہ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، کہ اسلام دہشت گردی کا نام ہے، اسلام خون ریزی کا نام ہے، اسلام بغاوت کا نام ہے، اسلام ماد عداوت کا نام ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، یہ دھوکہ دینے والی بات ہے، اور یہ کھلا جھوٹ ہے، اور عالم اسلام پر الزام ہے، تہمت ہے۔ اسلام بڑا سادہ مذہب ہے، بڑا پیارا مذہب ہے، اور بڑا نیک خواہ مذہب ہے، یہ خیر خواہی چاہتا ہے۔ اب جتنا غیر مسلم مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں مسلمان، سوچ بھی نہیں سکتا۔ مہربان ہے مسلمان، ہمارے سامنے کوئی کسی غیر مسلم کو مسلمان تھپڑ مارے گا تو ہم اسے کہیں گے زیادتی کر رہے ہو، ایسے ہی ہے نا جی۔ ہمارے سامنے کوئی غیر مسلم گزر رہا ہے اور کسی مسلمان نے اس کو مکہ دے مارا، ہم کہیں کہ ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، غیر مسلم آخر ہے تو انسان ہی نا، ہم تو کتے کو مارنے کی اجازت نہیں دیتے، ہم تو یہ پسند نہیں کرتے کہ کتے کو مارا جائے،
تو جو کتے کو سزا دینا مارنا پسند نہیں کرتا وہ انسان کو مارنا پسند کیسے کرے؟ اسلام امن کا نام ہے، سلامتی کا نام ہے، اور بعض لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ در حقیقت اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر کے لبادہ اسلام میں یا مسلمانی کے لبادہ میں بعض جو ایسی ویسی حرکتیں کرتے ہیں جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں، وہ در حقیقت کسی اور کے کارندے ہیں، کسی اور کے اشارے پر ناچ رہے، کسی اور کہ وہ ایجنٹ ہے، اسلام کو مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ دیکھو، مسلمانوں کی نمائندہ جماعت اہل سنت و جماعت، ہم مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہیں اہل سنت و جماعت، جو کبھی کسی صورت کسی موقع پر دہشت گردی کا، بغاوت کا، عداوت کا، خون ریزی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہم ہر اس قانون کے، ہر اس بات کے پابند ہیں جو کتاب و سنت سے نہ ٹکرائے۔ کتاب و سنت سے، اجماع امت سے اگر کوئی بات نہیں ٹکراتی تو وہ ہمارے لیے لائق قدر ہے، ہم اس کی قدردانی کریں گے، جبکہ کتاب و سنت کے اور اجماع امت کے خلاف نہ ہو، اسے ٹکرائے نہ۔ اور اگر کوئی بات اللہ کی ذات پاک کے اور رسول اللہ علیہ السلام کے قانون کے، اجماع امت کے خلاف ہوگی تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے۔ اس لیے کہ ہم نے مدنی آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم اللہ کی الوہیت پر، وحدانیت پر، صمدیت و یکتائیت پر، خالقیت پر، فردیت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہم اللہ کی ذات پاک کے قانون اور رسول اللہ علیہ السلام کے قانون، اجماع امت کے قانون سے ہٹ کر کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں ہوں گے۔ چلیے صاحب، مسئلہ سمجھ آ گیا نا جی؟ یا ذمی دار اسلام میں مر جائے اور اس کا وارث دار حرم میں ہو، وارث نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لکھ لیا نا آپ نے، اس لیے کہ اختلاف دارین پایا گیا ہے، اور اختلاف دارین ہونا، دارین کا اختلاف، یہ بھی معنی ارث ہے۔ چلو جی، لائٹ چلی گئی تھی، آ گئی۔ آگے لکھیں جی، حربی امان لے کر دار اسلام میں آیا اور مر گیا۔ حربی امان لے کر دار اسلام میں آیا اور مر گیا، یعنی مسلم حکومت میں آیا تو کہتا ہے جی میں امن چاہتا ہوں، مجھے مارا نہ جائے۔
اسلام کا قانون یہ ہے کہ اس کو امن دیا جائے گا، مارا نہیں جائے گا۔ اور مر گیا، اور اس کا وارث دار اسلام میں ذمہ ہے، اور اس کا وارث دار اسلام میں ذمہ ہے۔ اچھا، یہ بات ذرا شاید آپ کو اس مقام پر الجھاؤ ہو جائے، ذرا تھوڑی سی باریکیاں، زیادہ نہیں، اور سمجھنا ہے آپ نے بات کو۔ حربی امن لے کر، امان لے کر دار اسلام میں آیا، مر گیا، اور ذمہ اس کا وارث ہے، تو ذمہ ہے کہاں؟ کہاں ہوگا ذمہ؟ دار اسلام میں۔ یہ یاد رکھنا ذرا۔ حربی دار حرب سے دار اسلام میں آیا، امن لیا، اور اتفاق ایسا کہ مر گیا۔ اب دیکھو، حربی بھی دار اسلام میں ہے، مسلم حکومت میں، اور ذمہ بھی دار اسلام میں، مسلم حکومت میں ہے، مگر حربی کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کا ذمہ وارث نہیں ہوگا۔ ذرا آپ کے لیے الجھاؤ والی بات یہ ہے کہ اب تو اختلاف دارین نہیں ہے، ایک ملک میں رہ رہے ہیں، ایک ہی ملک میں رہ رہے ہیں نا، دار اسلام میں، تو وارث ہونا چاہیے، مگر قانون کیا کہتا ہے کہ وارث نہیں ہوگا۔ اب اس گتھی کو آپ سلجھائیں گے، یہ مسئلہ حل کریں گے؟ آپ کریں گے؟ کیوں وارث کیوں نہیں ہوگا؟ ہاں جی، ہاشمی صاحب کچھ فرمائیں گے آپ؟ بھائی اس لیے پہلے سمجھ لیں کہ حربی اگرچہ آگے لکھواؤں گا، حربی اگرچہ دار اسلام میں آ گیا ہے، مگر عمل لے کر ٹھہرا نا، ذمہ تو نہیں بنا، ذمہ تو نہیں بنا نا، ویسے امن مانگا اس نے، امن مل گیا، ٹھہرا کچھ عرصہ، مر گیا۔ یہ آ کر یہاں مستامن ہوا ہے، یہ ذمہ نہیں ہے، تو در حقیقت یہ حربی ہے، دار الحرب کا ہے، دار اسلام کا باشندہ نہیں ہے۔ آپ لکھیں وہ وارث نہیں ہوگا، لکھ لیا نا سبحانی صاحب، اس لیے کہ اگرچہ بظاہر، اس لیے کہ اگرچہ بظاہر دونوں ایک ہی ملک میں ہیں، اس لیے کہ اگرچہ بظاہر دونوں ایک ہی ملک میں ہیں، ایک ہی ملک میں ہے نا، مگر
حکمن حکمن مگر حکمن حکمن الگ الگ ہیں، مگر حکمن الگ الگ ہیں۔ لکھ لیا جی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیوں بھائی چھوٹے بچے، آپ کو بچہ کون چودھری صاحب؟ آپ تو چودھری ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی نعمت کے شکر کے طور پر کہتا ہوں کہ میری عادت یہ ہے کہ جب تک میں ایک بات کو سمجھا نہیں لیتا، کھول نہیں لیتا، آگے نہیں بڑھتا۔ آگے لکھیں آپ، اگر سمجھ نہ آئے تو آپ نے اشارہ کرنا ہے، میں تاکہ دوبارہ عرض کر دو، سمجھا دوں۔ تباین دارین، تباین تباین یہ ہمارا بلیک بورڈ ہل جاتا ہے، بعض دفعہ لکھتے حرف کی قط اوپر نیچے ہو جاتی ہے، پاکستانی ہے نا بلیک بورڈ۔ اپنے موقف سے پھرنا ہٹنا یہ تو ہمارا لوگوں کا مزاج ہے نا، کیونکہ یہ بھی لیڈر ہے، وہ لیڈر ہی کیسا جو یو ٹرن نہ لے۔ کیوں جی؟ جی تباین دارین لکھ لیا ہے؟ دارین تو لفظ بار بار آ رہا ہے نا۔ تباین مباینت، عورت بینا ہو گئی یعنی نکاح سے نکل گئی، نکاح سے الگ ہو گئی۔ ایک آدمی نے خدا نخواستہ، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، کسی عورت کو طلاق دی۔ اگر کنایا کے لفظ سے طلاق دی تو طلاق بائن واقع ہو گئی اور وہ عورت بائنا ہو گئی۔ بائنا کا مطلب ہوتا ہے نکاح سے نکل جانا، خارج ہونا، نکاح سے جدا ہو جانا۔ اس دیواجی حیثیت ان کی ختم ہو گئی۔ اچھا، تباین دارین، دونوں گھروں کا الگ الگ ہونا، مباینت ہونا دونوں میں، سمجھ آ گئی نا؟ تباین کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا؟ الگ الگ ہونا دونوں حکومتوں کا، دونوں ریاستوں کا، دونوں ملکوں کا، جدا جدا ہونا۔ جی تباین دارین کی وجہ سے ان کی ایک دوسرے پر ولایت، تباین دارین کی وجہ سے ان کی ایک دوسرے پر ولایت منقطع ہو گئی۔ منقطع ہو گئی۔
ختم ہو گئے، ایک دوسرے پر ولایت منقطع ہو گئی، یہ نہیں ختم ہو گئی، ایک دوسرے کا ولی والی وارث نہ رہا۔ سمجھا گئی مسٹر کالے خان؟ سمجھا گئی؟ ان کی ایک دوسرے پر ولایت منقطع ہے، کیونکہ مستامن مستامن یعنی امن لے کر رہنے والا، مستامن۔ کیونکہ مستامن مدت پوری ہونے پر یعنی یہ امن لے کر رہ رہا ہے نا، امن مانگا اس نے، اور ظاہر ہے کہ اس کی امن کی ایک میعاد ہے، ایک مدت ہے۔ جب مستامن کی امن کی مدت پوری ہو گئی تو اس کو جبراً واپس بھیجا جائے گا، چل نکل، تیرا ویزا ختم، چلیں۔ کیونکہ مستامن مدت پوری ہونے پر جبراً واپس بھیج دیا جائے گا، واپس بھیج دیا جائے گا۔ جبکہ ذمی بوجہ ذمہ جبکہ ذمی بوجہ ذمہ دار اسلام میں ہمیشہ رہے گا۔ لکھ لیا جی، ہے وہ بھی کافر، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی غیر مسلم ہے، وہ بھی غیر مسلم ہے، مگر فرق یہ ہے کہ یہ ذمی ہے اور وہ مستامن ہے۔ یہ یہاں مستقل رہ رہا ہے حکومت کی اجازت سے، قانون کی پابندی کرتے ہوئے، کیا کہتے ہیں، نیشنلٹی، ہاں، اور وہ عارضی ویزے پر آیا ہوا ہے، اس کو جبراً واپس بھیج دیا جائے گا۔ اچھا، جبکہ ذمی بوجہ ذمہ دار اسلام میں ہمیشہ رہے گا۔ بغلی عنوان لکھیں،
یہ ہے نا جی آپریٹر عاطف رضا صاحب، آپ سارے لوگ ان کے کمرے کی زد میں نہیں آتے، کچھ آ جاتے ہیں کچھ رہ جاتے ہیں، تار ہل جاتی ہے۔ ہاں جی، فائدہ مسلمان کہیں بھی ہو دیکھو جی، ہمارے اس قانون وراثت سے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مذہب کا یا ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہوتا ہے، یہ ہمارا مذہب اسلام کا قانون ہے، لہذا ہم نے تو اپنے قانون کی بات کرنی ہے نا، کسی غیر مسلم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان کہیں بھی ہو، دوسرے مسلمان کی وفات کے بعد، مسلمان کہیں بھی ہو دوسرے مسلمان کی وفات کے بعد وارث بنے گا۔ ایک مسلمان کسی ملک میں رہتا ہے، دوسرا کسی اور ملک میں رہتا ہے، تو جو فوت ہوگا دوسرے ملک کا مسلمان جو اس کا وارث ہے، ولی ہے، وہ اس کی وراثت کا حقدار ہوگا۔ لکھ لیا جی، فائدہ میں نے آپ کو لکھوا دی ہے۔ جی، بغلی عنوان ورثاء کے مقرر حصے، ورثاء تو آپ لکھ ہی لیں گے، ورثاء کے اگر ایک دوسرے کی نقل مارتا ہے نا تو یہ جرم نہیں ہے، امتحان میں جرم ہوتا ہے۔ آپ کا یہاں پر ایک دوسرے کی مدد یا ایک کے لکھے ہوئے کو دوسرے کا دیکھ کر لکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ گناہ کی بجائے ثواب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تعلیم کے لیے بیٹھے، تعلیم میں خطا نہ ہو، تعلیم و تعلم کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں نا، اس میں خطا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر خطا کر گئے تو پھر آندھا خطا چلے گی۔ بعض دفعہ حیثیت کے بدلنے سے مسئلہ بدل جاتا ہے، کسی شے کی حیثیت بدلنے سے مسئلے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اجازت ہو تو مثال عرض کروں تاکہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ مثلا آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں، 2 4 5 آدمی، تو مسئلہ کیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو تو آہستہ آواز میں کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ استماع ضروری ہے، سننا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو، چپ رہو تاکہ
تم رحم کیے جاؤ، اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ۔ آپ ویسے ہی تلاوت کر رہے ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ آہستہ پڑھیں، اور طالب علموں کے لیے گنجائش ہے۔ کیوں؟ حیثیت بدلی ہے نا۔ اب ان کی کیا حیثیت ہے، کس حیثیت میں پڑھ رہے ہیں؟ تعلیم کے لیے۔ تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ مل کر سب اونچی آواز میں اپنا اپنا سب یاد کرے، قرآن پاک اونچی آواز میں پڑھیں، ان کے لیے جائز۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ یا تو سب ایسا پڑھیں یا ایک اونچی پڑھے اور باقی سب سنیں۔ بات سمجھا گئی؟ یہ جو بازاروں میں سڑکوں پر قرآن پاک کی تلاوت لگائی جاتی ہے، کیسٹ چلتی ہے، قاری صاحب تو نہیں بیٹھے ہوتے، کیسٹ چلتی ہے، تلاوت ہو رہی ہے بازار میں، سڑک پر، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک سے بازار کا آج کے دن کا افتتاح کر رہے ہیں۔ مگر یہ بھی کبھی کسی نے سوچا کہ قرآن پاک کے جو آداب ہیں، سننے کے، استماع کے آداب، ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی گھوڑے کو ہانک رہا ہے، کوئی کھوتے کو چلا رہا ہے، کوئی ریڑھی باندھ ہے۔ مختلف قسم کے بازاروں میں لوگ ہوتے ہیں اور قرآن پاک کے سننے کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی۔ لہذا ہم دین کے خادم ہونے کی حیثیت سے بطور مسئلہ یہ عرض کریں گے کہ قرآن پاک کی اس طرح بازار میں، سڑک پر تلاوت نہ لگائی جائے، آداب کے خلاف۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ قرآن پاک جیسی لاریب اور الہامی، آسمانی، قطعی، یقینی، جس کی نہ مثل نہ مثال کتاب کے آداب کو ہم چھوڑ بیٹھے، الا ماشاء اللہ۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کو؟ میں ایک گردوارے گیا سروے کے لیے، چونکہ میں ذرا طالب علم ہوں، تقابل ادیان کا، تقابل ادیان سمجھتے نا؟ ادیان میں تقابل، یہ مذہب کیا کہتا ہے، اس مذہب کا قانون کیا ہے، وہ مذہب کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، تقابل مذاہب و ادیان کا میں طالب علم ہوں، اور انشاءاللہ ساری زندگی طالب علم رہوں گا۔ وہ الگ بات ہے کہ بہت حضرات میری لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر پڑھا رہے۔ حکیم صاحب، رات مجھے فون آیا فیصل آباد یونیورسٹی کی ایک بچی کا کہ میرے ہاتھ میں آپ کا لکھا ہوا قصیدہ بردہ کا ترجمہ ربیع الوردہ ہے۔ یہ نام نور الایمان کی طرح بڑی سوچ و بچار کے بعد میں نے یہ نام تجویز کیا، ربیع الوردہ۔ ربی بہار کو کہتے ہیں نا، ورد پھول کو، گلاب کا پھول۔ فی ترجمہ قصیدہ البردہ، اس کی ناوی ترکیبیں کئی طرح کی ہیں، وہ چونکہ اس وقت موضوع نہیں ہے، نہ موقع بھی نہیں ہے۔ بچی نے فون کیا کہ میرے ہاتھ میں آپ کا لکھا ہوا قصیدہ بردہ شریف کا ترجمہ ربیع الوردہ ہے، میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں اور قصیدہ بردہ شریف پر میں نے مقالہ لکھنا ہے۔ ہاتھ میں اس کے قصیدہ بردہ شریف ہے، ربیع الوردہ ہے۔ تو مجھے
آپ کے حالات زندگی چاہیے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے عزیزم حافظ محمد بلال صاحب نے ان کو میرے حالات زندگی میں سے وہ حصہ جو ماہنامہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں کسی زمانہ میں چھپا تھا 6 صفحات پر مشتمل. بریلی شریف کے ماہنامہ میں 6 صفحات پر مشتمل بندہ ناچیز پر مضمون لکھا گیا اور موجود ہے، اور میرے ریکارڈ میں بھی ہے. کسی نے کسی روز زیارت کرنی ہو تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. مفتی محمد رضا المسرا ظریف القادری نوری لکھا ہوگا وہاں پر. نوری اس لیے کہ میں شہزادہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضور مفتی اعظم عالم اسلام شاہ مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ کا مرید و خلیفہ ہوں. حضرت آپ صاحب میں نے عصر کی نماز، جب میں منظر اسلام یونیورسٹی میں بریلی شریف میں تھا نا جی، تو عصر کی نماز کے ادائیگی کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مفتی اعظم عالم اسلام شاہ مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہدیہ تھا. آپ سے بیعت ہوا تھا جی. بارک اللہ لنا ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. دکھ یہ ہے کہ الحمدللہ کمایا تو ہم نے بھاگ دوڑ کر کافی ہے، مگر سنیوں نے ہمیں صحیح موقع نہیں مہیا کیا ہم سے کچھ لینے کا. اور میں اپنی اس زندگی کے حصے تک شرمسار ہوں کہ آج روز تک مجھے جو کر گزرنا چاہیے تھا، حالات کے نامساعد ہونے کی وجہ سے، عدم موافقت کی وجہ سے، میں نے کل الوجوہ حالات نے موافقت نہیں کی. اور میں تو سمجھتا ہوں شاید میرا ہی قصور ہے. البتہ یہ بات ہے کہ اللہ ماشاء اللہ سنیوں کو اپنے بندوں سے کام لینے کا سلیقہ نہیں ہے. کیوں جی پروفیسر صاحب؟ ہمارے لوگ کام لینا نہیں جانتے. چاہیے تو یہ تھا کہ بندہ ناچیز جیسے دین کے خادموں کو، علامہ شرف قادری صاحب جیسے لوگوں کو الگ تھلگ بٹھا دیا جاتا. سنی پیر، سنی صاحب ثروت و حیثیت کہتے بھائی آپ دین کا کام کریں، آپ کی زندگی کی ضروریات کو ہم پورا کریں. مگر نہ اللہ ماشاء اللہ پیروں نے ان دین کے خدام کی پرواہ کی، اور نہ اہل ثروت حضرات اہل ثروت نے کام لینا چاہیے. ہمارے اللہ ماشاء اللہ لوگوں کو کام لینے کا سلیقہ نہیں ہے. اچھا میرے حالات میرا ساتھ دیتے تو پتہ نہیں میں کتنی کتابوں کے ترجمے کر جاتا اس وقت تک، کتنا کچھ لکھ جاتا. مگر چودھری صاحب یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں. کیوں جی سیفی صاحب، یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں کچھ کہنے کو ترستی ہے زبان میری. بہرحال اللہ کا شکر کہ جس نے اتنی بھی توفیق عطا فرمائی. ورثاء کے مقرر حصے انشاءاللہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد لوگ لکھیں گے مقالے، ایم فل کرنے کے لیے، پی ایچ ڈی کرنے کے لیے مقالے لکھیں گے انشاءاللہ.
ورثاء کے مقرر حصے لکھ لیا جی. ورثاء کے جو حصے کتاب اللہ میں مقرر ہیں ورثاء کے جو حصے کتاب اللہ میں مقرر ہیں 6 ہیں. نمبر 1 نصف، آگے لکھ لیں 1/2. بٹے آتے ہیں نا آپ، ماشاءاللہ. 1/2 1/2. یہ جو نئے بچے ہیں نا، ان کو یہ جو گنتی ہے نا اس طرح کی، یہ اللہ ماشاءاللہ لکھنی پڑھنی نہیں آتی. یہ 2 کو 6 پڑھ جائے گے، 6 کو 2 کہہ جائے گے. یہ ہے 1/2. جی. نمبر 2 چوتھائی حصہ. چوتھائی تو لکھ لیں گے نا آپ. ایک بٹا 4. یہ کتنے ہیں بھائی؟ کتنی انگلیاں ہیں؟ 4 ہیں. ارسلان اچھی طرح دیکھو کتنی انگلیاں ہیں، کتنی ہیں، 4. ان میں 1/4 کتنی ہوں گی؟ میری طرف دیکھ. ان میں 1/4 کتنی ہوں گی؟ 4. اچھا. ایک جو ہے نا ان میں سے ایک، یہ 1/4 ہے. 4 میں سے 1، باقی کتنے رہ گئے؟ 3. اچھا. یہ بھی حصہ مقرر ہے قرآن میں. 8واں نمبر 3، 8واں 1/8. ایک بٹا 8. اچھا جی. پانچواں جی، چوتھا. پہلا نصف، دوسرا چوتھائی، تیسرا 8واں، آگے نمبر 4 2/3. 2/3. یہی ہے نا 2/3، 2/3. ہاں جی چودھری صاحب، ادھر میری طرف دیکھو ذرا. ان میں سے 2/3 کتنے ہیں؟ یہ 3 ہے نا. 3 کا 2/3 کتنا ہوگا؟ 2. یہ بھی حصہ قرآن میں مذکور ہے. نمبر جی 5، 1/3. 1/3، 1/3. اسے عربی میں ثلث کہتے ہیں. ثلث 1/3. 1/3.
نمبر 6 چھٹا حصہ 1/6 1/6 چھٹا حصہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کو عربی میں چھٹے کو سدس کہتے ہیں۔ سمجھا گیا جی؟ یہاں سراجی شریف میں التضعیف و تنصیف لکھا ہوا ہے۔ التضعیف و تنصیف، اس کا ضعف کرو، اس کی تنصیف کرو، اس کا نصف کرو، اس کا ضعف کرو، اس کا نصف کرو۔ 8ویں کا ضعف کیا ہوگا بھائی؟ 8ویں کا دگنا کیا ہوگا؟ 1/8 کا دگنا کیا ہوگا؟ بتائیں گے آپ؟ 1/4۔ کیوں جی؟ آپ بھی پروفیسر ہیں۔ 1/8 کا دگنا کیا ہوگا؟ 1/4۔ اچھا صاحب، 1/4 کا دگنا کیا ہوگا؟ 1/2۔ یہ ضعف ہو رہا ہے نا، تضعیف ہو رہی ہے، دگنا۔ اچھا جی، ایک بٹا 2 کا نصف کیا ہے؟ 1/4۔ 1/4 کا نصف کیا ہے؟ 1/8۔ 2/3 کا ہے جی 2/3۔ 1/3۔ چلو جی، ان حصوں کے حقدار، بغلی عنوان لکھیں، ان حصوں کے حقدار۔ ان حصوں کے حقدار 12 اشخاص ہیں۔ شخص کی جمع اشخاص۔ ان حصوں کے حقدار 12 اشخاص ہیں۔ ٹائم تو نہیں ہو گیا جی؟ ہو گیا؟ اچھا، میری گھڑی پہ ابھی 3 منٹ باقی ہے۔ مردوں میں 4، مردوں میں 4۔ نمبر 1 باپ، نمبر 2 جد صحیح، جد صحیح، اب تفصیل میں کل جائیں گے۔ جد صحیح، جد جد صحیح، ہاں جی۔ چلو نمبر 2 جد صحیح تک ہم
رہنے دیتے ہیں، کل پھر انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے، آگے چلے تو پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔